لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صل على محمد وآله قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت بالكل معروف کرنے والا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے محترم علی جناب قاسم نقوی صاحب کے بعد میں جرأت کر رہا ہوں کہ کچھ ایک دو جملے بیان کروں اور موسم کا بھی مجھے احساس ہے اور جو ہمارا مقررہ وقت ہے اس نشست میں تمام ہونے کا وہ بھی میرے ساتھ اور یہ اس نشست کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلا حصہ ہے ہمارے قائم نظر عباس صاحب اور دیگر عالم نے سعادتوں سے معلومات دوسرا حصہ ہے سلام کی صورت میں مرحبت کی صورت میں تیسرا حصہ ہے کہ مختصر میں بیان کر دی جائے اور مختصر جملے مسائل چونکہ مختصری گفتگو ہے تو مختصری میں نے پروردگار عالم کے کلام کا سہارا لیا۔ کلام مختصر ہے لیکن بات بہت بے شک بے شک کہ ہر نفس کو ذائقہ موت اگر ذائقہ موت چکھنا ہے تو اس موت کے ذائقے کو چکھنے سے پہلے جو بھی ہمارا زندگی کا وقت ہے اس میں ہم ان اعمال کو اپنے پاس ذخیرہ کریں کہ جو اس زندگی میں لوگوں کو زندگی میں کام آئے۔ جیسا دنیا کے طور پر بینک جا کر اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اسے اکاؤنٹ کھولنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو رقم ہمارے پاس ہو ہم اس رقم کو بینک میں جا کر جمع کریں اور بوقت ضرورت اس محفوظ رقم کو جس کی ضمانت اسٹیٹ بینک میں رکھی ہے اس محفوظ رقم کو اپنی ضرورت کے استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹیٹ بینک سے بھی بڑی طاقت خانگی پروگرام کی ہے بے شک کہ جہاں پر میرا اور آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے سبحان اللہ میں اور آپ جو بھی عمل انجام دیں گے وہ وہاں پر عمل جمع ہو رہا ہے۔ بنیادی طور پر جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے ہم اکاؤنٹ سے پیسے نکال لیتے ہیں دنیا کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم اپنے اکاؤنٹ سے پیسہ نکالتے ہیں۔ آخرت کی منزل پر وہاں پر پیسوں کا اکاؤنٹ نہیں ہے، وہاں پر مال کا اکاؤنٹ نہیں ہے بلکہ اعمال کا اکاؤنٹ ہے۔ بے شک اپنے بابا اللہ صلی علی محمد وآلہ یہ دنیا کے اکاؤنٹ کھولنے والے افراد میری بینک سے غلطی ہو جاتی ہے کبھی کبھی کہ کسی کی رقم کسی اکاؤنٹ میں اور کسی کی رقم کسی کے اکاؤنٹ میں مبادل کر دیتے ہیں، لیکن وہاں جو اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے میرا عمل میرے ہی اکاؤنٹ میں جمع ہوگا، آپ کا عمل آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا۔ سارا اپنے بابا پیسے جمع کرنے میں ملک اچھا وہ مندی وغیرہ اس کا اپنے لوٹ لگا اس میں کیا کرتے تھے ہم سکے ڈالتے ہیں نوٹ پر بہت بڑے بڑا کرتے ہیں سکے ڈالے جاتے ہیں اور پھر جب اس گلک کو توڑا جاتا تھا تو کتنی خوشی ہوتی اگر گلک بھی مٹی کی ہوتی
بس اللہ کے کرم کتنی خوشی ہوگی کہ جب ہم آخرت کی منزل پر پہنچیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ اور اپنی دنیا کی کی ہوئی نیکیوں کا اجر و ثواب خالی دو جہاں سے پائیں سبحان اللہ سبحان اللہ ہم تو ان ہستیوں سے وابستہ ہیں بے شک ان ہستیوں میں اگر قول کا ہے تو پہلے عمل کا طریقہ ہے کوئی شک اگر پیغمبر نے فرمایا کہ سچ بولو امانتداری کے عمل پر انجام دو تو پیغمبر نے پہلے خود عمل کیا حکم دینے سے پہلے اور ایسا عمل کیا اپنے تو اپنے نہ کرنا پڑھنے والوں نے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں سبحان اللہ ہم نے کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں کیا بات ہے ہم تو ان ہستیوں سے وابستہ ہے اور اس ذکر کو یہاں تک لے کر آئے اس ذکر کو روکنے کے لیے کتنے مغالب کیے گئے لیکن کن کا ذکر ہے ان کا ذکر ہے کہ جنہوں نے عالم مسائل میں بھی کربلا کے میدان میں عمل بھی نہیں چھوڑا بے شک ظہر کا وقت آیا تھا نا اور ظہر کا وقت جب قریب ہوا تو انصاران حسین امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور ہم لوگ کیا عرض کرتے ہیں فرزند رسول ہماری تمنا یہ ہے ہماری آرزو یہ ہے ایک مرتبہ آپ کی اقتدا میں اور نماز پڑھنے کیا اہتمام ہے کہ جب نماز کی ادائیگی ہو رہی تھی تو کس اہتمام کے ساتھ شکرہ سے حسین ابن علی اپنے انصار کے اپنے عزیزوں کی لاشیں اٹھائے اور کن کی لاشیں حسین ابن علی نے اٹھائے جناب نبی کو گزارنے پر لاشیں اٹھا گیا اپنے مہمان جناب حضور کا لاشیں اٹھائے اور یہ ایسا مہمان ہے کہ جب حسین کی خدمت میں آئے میرے بالا نے کہا اے حضور تو ہمارا مہمان ہے مرتبہ کہا جناب حضور نے فرزند رسول میری خطا کو معاف کر دوں گی کیا حضور میں نے تیری خطا کو معاف کر دوں اور کچھ لمحے گزرے واپس امام کے پاس آئے اور آتا رس کرتا ہوں فرزند رسول مجھے اجازت ہے خدا حضور تو میرا مہمان ہے کچھ لمحے پھر گزرے پھر آئے فرزند کو لے کر اور آتا رس کرتا ہوں فرزند رسول مجھے نہیں میرے بیٹے کو اجازت دے دوں بمشکل جناب حضور کے بیٹے کو اجازت ملی اور گھوڑے پر سوار کرایا جناب حضور نے ایک مرتبہ جناب حضور کا بیٹا آیا اپنا تعارف کرایا اور جو خواجہ یزید نے حملہ کیا اور اس میں سے چور چور ہو گئے اور گھوڑے سے زمین کربلا پر آ رہے تھے آواز دے کر کہا بابا میری مدد کو آئی ہے جناب حضور جانا کا ارادہ کرتے تھے ایک مرتبہ میرا گانا لگا ایک بات اپنے جواب فرزند کو لاشا کیسے اٹھا سکتا میں کہوں والا اسی کربلا کے میدان میں کچھ وقت گزرے گا علی اکبر کا لاشا ہوگا علی اکبر کا لاشا ہوگا جب علی اکبر کے قریب پہنچے اور پرچی کا پانی ڈالا علی اکبر کے لاشے کو کیسے اٹھاتے یعقوب کربلا یوسف کربلا کے لاشے کو کیسے اٹھاتے کیسے نہیں ملا جوان کا لاشا میں ضعیف یہ کڑیے جوان کا لاشا ایک مرتبہ مہدی رسولہ کی جاری رکھ دیا اور کہا اخبار کیا قرآن پہ سوتے ہوتے ہیں لاشا پسر کر بھی نہیں سکتا الہی آمین ہم سب کو ناشمین کو چند مجھول بتائیں الہی آمین ہمارے سمن کا پیدا قبر منظور ہے الہی آمین حدیث بشار ذکر کے تمام برکتوں کا واسطہ ہمارے آقا حسن عباس صاحب کے گھر کو اور جن حاضرین کے گھروں میں اپنی رحمت و برکت و محمد و رزق دونوں سے مارنا الہی آمین ہمارے آقا حسن عباس صاحب کو صحت اور رزق کی نعمت عطا فرمائے الہی آمین ان کے فرزند
کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما الہی آمین خداوندہ ہم سب کی تفریحات میں اضافہ فرما الہی تفریحات کی حفاظت فرما الہی خداوند ہم سب کو عمل و خیر کی توفیق عطا فرما الہی خداوند ہمیں اخلاص فی العمل عطا فرما خداوند سارا ہم پر قائم دائم فرما خداوند اس عمل کے نتائج میں ہمارے برادران کوشش کرتے خداوند سب کی خدمات کو بارگاہ میں قبول منظور فرما خداوند کوئی حاجت ہے دعا ہے امام زمان علیہ السلام کو سب تمام دعا و حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما خداوند ہماری زندگی میں آسانیت عطا فرما خداوند ہمیں حضرت حجت کی زیارت کا شرف عطا الہی آمین امام زمان علیہ السلام کو تنظیم بہم سوالوں کو شرف الہی آمین صاحب العمر کو ظہور متعجب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم